بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کے اخبارات میں آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی، بڑے نمایاں انداز میں شائع کی گئی ہے، اور یہ خبر کل سینٹ میں جو بحث ہوئی تھی اس بحث کے حوالے سے ہے، اور ہیڈ لائن یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کا اداروں سے گٹھ جوڑ کب ٹوٹے گا، ارکان سینٹ اور سارا ملبہ ایجنسیوں پر نہ ڈالیں وزیر داخلہ۔ تو یہ ساری اس بحث کے حوالے سے یہ ہیڈ لائن ہے، اور سب اخبارات میں مختلف انداز میں اس کو شائع کیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ بحث کیوں شروع ہو گئی ہے، کہ کرپشن اور دہشت گردی کا کوئی آپس میں تعلق ہے، اور اگر ہے تو اس کو کیسے بے نقاب کیا جائے، اور دہشت گرد تنظیموں کا اداروں کے ساتھ کوئی تعلق یہ افسانہ ہے یا حقیقت ہے، کیا اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، اور موجودہ صورتحال میں یہ بحث جو ہے، اس بحث کے آغاز سے فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں۔ آج قومی اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے کچھ اہم ریاستی اداروں کے سربراہوں کو سمن کر لیا ہے 20 ستمبر کو۔ تو یہ ادارے جو ہیں، یہ ان کے سربراہان 20 ستمبر کو جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، سینٹ کے رکن مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب فرت اللہ بابر صاحب، سینٹ کے رکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور ڈاکٹر جہازیب جمالدینی صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سینیٹر ہیں۔ جمالدینی صاحب بہت شکریہ، آپ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے سانحے سے گزرے، آپ کا برخوردار کوئٹہ کے واقعے میں شہید ہوا۔ باقی بھی سب لوگ جو شہید ہوئے وہ بھی ہمارے بھائی تھے، بزرگ تھے، تو ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ اس ماحول میں بھی آپ اسلام آباد آئے، سینٹ میں بھی کل آپ نے تقریر کی، اور آج ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لے آئے۔ جنرل قیوم صاحب، یہ کل آپ نے بھی تقریر سنی، فرت اللہ بابر صاحب نے بھی تقریر کی، یہ جو بحث شروع ہو گئی ہے تو یہ دھواں وہیں پہ اٹھتا ہے جہاں کوئی آگ لگی ہوتی ہے۔ تو یہ دہشت گرد تنظیموں کا اور اداروں کا گٹھ جوڑ، یہ بحث اگر شروع ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میر صاحب، آج جو پاکستان کے اوپر کلاؤڈز چھائے ہوئے ہیں نا، گھٹائیں، اور جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے بین الاقوامی سطح پہ، ریجنلی انڈیا کی طرف سے، وہ ٹیررزم کا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نیکسس ہے ٹیررسٹ کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی نیوکلیئر آرسنل سیف نہیں ہے، تو ہمیں یہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ 6 ستمبر والے دن، جس دن پوری دنیا ملک کے اندر سارے ٹیلی ویژن چینل ہر کیپٹل کے اندر ایک یوم دفاع منا رہے تھے، تو اس دن جو ہماری لیڈنگ انگلش کی نیوز پیپر ہے ڈان، اس کے فرنٹ پیج پہ 5 کالمی سرخی، وہ یہ کیا تھی؟ سینیٹرز بلیم انٹیلیجنس ایجنسیز اوور کوئٹہ کارنیج، نمبر 1۔ نیچے جو 2-3 چیزیں لکھی تھی، ایک تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ responsible for current security situation in the country, number 1. Number 2, intelligence agencies still interfering in Afghanistan affairs. And you, somebody said, you only provide us figures of the terrorists, you don't give us their names. And last was کہ all intelligence agencies have failed. تو دیکھیں، میں unfortunately مجھے دکھ ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ yes، ہمارے انٹیلیجنس کے سسٹم میں لوپ ہولز ہوں گے، ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کی اپنی ان ایڈیکویسیز ہیں، ہم 2 فرنٹ وار سچویشن کے اندر ہیں، ہمارے ٹروپس دونوں طرف ڈپلائیڈ ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف کون سا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم ڈیفنس کی کمیٹی کے اندر تو کھل کے ڈسکس کرتے ہیں بہت سی چیزیں، اور پوچھتے بھی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں آتی ہیں اور اخباریں ان کو فرنٹ پیج کے اوپر، اور رات کو میں وائس آف امریکہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، واشنگٹن سے بھی اور دہلی سے بھی، اینڈ دے ور کوٹنگ ڈان پڑھی ہے جی، ڈان کیونکہ انٹرنیٹ پہ ڈان پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، دس از واٹ وی ٹیل یو، کہ یہ وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویئر ایز ہمیں اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنی سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے، دس از آؤٹ رائٹلی ایک رانگ چیز ہے کہ جی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ٹوٹل فیل ہوئی ہیں۔ اگر وہ فیل ہوتی تو آج سچویشن اتنی امپروو نہ کرتی۔ یہ ٹوٹلی غلط ہے کہنا کہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ رسپانسیبل ہے آج کے کیاس کا۔ اس کی بین الاقوامی، ریجنل اور بڑے ڈائنامکس ہیں، اور ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری کے اندر جو فلاز ہیں
ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا حق ہے اور ہم کرتے ہیں. میں بھی فرحت اللہ صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں, ڈیفنس کمیٹی میں بھی کرتے ہیں, سینٹ میں بھی. ہمیں ان کی امپروومنٹ کیپیسٹی بلڈ کے لیے مثلا ہمیں ان کو ایوییشن کی ایریل سرویلنس کی ریکوائرمنٹ ہے ویسٹرن بارڈر پہ, نائٹ فائٹنگ کی ضرورت ہے, بارڈر مینجمنٹ کی ضرورت ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, فیلئر جہاں ہوتے ہیں ان کو پن پوائنٹ کرنا ہے, انکوائری ہونی چاہیے, یہ ہم کہتے ہیں. لیکن ہمیں وہ چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے ہمارے دشمن کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ کی بات میں کوئی وزن ہو بھی تو شاید ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے؟ میر صاحب, ٹائمنگ بھی درست ہے اور بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں اپنے نقطہ نظر سے, اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا. میرا دل جلتا ہے اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں. یہ بات کیوں آئی؟ بات ایسے آئی کہ جب کوئٹہ, مردان اور پشاور کے سانے کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ہمارا سٹینڈرڈ ریسپانس یہ ہوگا, مذمت کرو, فاتح خانی کرو اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی کرو, اور پھر ایک آٹومیٹک سائیکل چلے گا نیریٹو کا, اور نیریٹو یہ ہوگا کہ ہم بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے نہ آئے, ہم سختی سے کریں گے مینجمنٹ. نیریٹو یہ ہوگا کہ کرپشن اور ملیٹنسی کے درمیان نیکسس ہے, ہم اس نیکسس کو توڑیں گے. میں نے کہا خدا کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, اور یہ جب آپ کی انٹرنل سٹرینگتھ زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی کمزوریوں کو فرینکلی دیکھ سکتے ہو. میں نے کہا یہ کرپشن اور ملیٹنسی کے درمیان نیکسس ضرور ہوگا, ثبوت ابھی تک آیا نہیں, آپ اس کو ایڈریس کرو, لیکن ایک اور نیکسس بھی ہے, اور اس نیکسس کو آپ اس نیکسس سے پہلے ذرا دیکھ لیں, اور وہ نیکسس ہے ریاست کے بعض اداروں کا مبینہ طور پر ان ملیٹنٹس کے ساتھ نیکسس. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے ملا منصور اختر مارا جاتا ہے ڈرون اٹیک میں, اور اس سے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دستیاب ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ شخص جو وانٹڈ تھا وہ پاکستان میں نہ صرف چھپا ہوا تھا بلکہ ریاستی اداروں کی جانب سے اس کو شناختی دستاویزات مہیا ہوئی تھی. نادرا ہو یا جو بھی ہو, اب نادرا کو کس نے پرسویٹ کیا وہ تحقیقات کی ضرورت ہے, لیکن نیریٹو میں یہ نہیں تھا. آپ دیکھیے جو بینڈ آرگنائزیشن ہے, گزشتہ دنوں انہوں نے اسلام آباد میں ریلی نکالی, تصویریں بڑی بڑی اٹھائی تھیں, اور ہمارے ریاست کے ادارے دوسری جانب دیکھ رہے تھے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ یہ بینڈ تنظیمیں دوسرے ناموں سے نہیں آ سکتی, ریسریکٹ نہیں ہو سکتی, اور وہی آ کے اسلام آباد میں جلد سے جلوس کرتے. اور میر صاحب آپ جانتے ہو کہ مولانا عصمت اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس نے پبلکلی کہا کہ اب جہاد ہے, میرا جہاد جو ہے وہ انٹرنل نہیں ہے, میں اب افغانستان کروں گا. اسٹیٹ نے کچھ نہیں کیا, مولانا مسعود اظہر, اسٹیٹ نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے کہا دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ دیر از اے نیکسس, اور اس نیکسس کو توڑو, اور اگر اعتراف نہیں کرو گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جہاندیب جمال دینی صاحب, جس سانحے سے آپ گزرے تو یقیناً پوری قوم اس پہ ابھی تک غمزدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے سانحے جس طرح کہ آرمی پبلک سکول پشاور میں ہوا, جیسا کہ کوئٹہ کے ایک ہاسپٹل میں ہوا جس میں پاکستان کے اور آپ کے صوبے کی جو کریم تھی وکلا کی وہ سارے شہید کر دیے گئے, تو اس میں ہمارے اپنے پاکستان کے کسی ادارے کا نیکسس ہو سکتا ہے کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کہ اپنے ہی ملک کے وکیلوں کو آپ اس طرح بم دھماکے میں اڑا دیں؟ شکریہ حامد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. ویسے بھی جو ہے نا غیر اعلانیہ طور پہ میری پارٹی پہ تو پابندی ہے. خوشدار میں اتنے بڑے جلسے کے بعد جو ہے 2 الفاظ اخبارات کی نظر نہیں ہوئی اور ایک سٹیکر بھی نہیں چلا. خیر اسے وہ تو اپنا ایک مسئلہ گزشتہ کئی عرصوں سے چلتا آ رہا ہے. میں صرف اتنی سی بات کہوں کہ دیکھیں محترم, یہ تمام چیزیں اگر اسے باریکی سے آپ دیکھ لیں تو ان کی جو ہے نہ کہیں لنکس نکلتی ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری ایسٹرن بارڈر ویسے ڈسٹرب نہیں ہوں تو سمجھ آنے والی چیز ہے کہ کشمیر ہے, ادھر بیراج ہے, ہماری جو ہے واٹر چینلز ہے, اسے تو ویسے بھی ہم نے زندہ رکھا, وہاں پہ ہماری سٹیک ہے. ویسٹرن بارڈر کے بارے میں شروع سے آج تک ہم کہتے چلے آ رہے تھے فار دی سیک آف گاڈ ویسٹرن بارڈر کو اگر آپ ڈسٹرب کریں گے, ہم اس اکانومی اور اس سچویشن میں انٹرنیشنلی جو ہے جو خرابیاں اس وقت پنپ رہی ہیں اسے ہم اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے. آج سولیشن میں جائیں گے خرابی ہوگی, اس کی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس طرح کی جو ہے نا ریزلٹس مختلف انداز میں نکلتی چلی آ رہی ہیں.
دیکھیں یہاں پہ یہ امپریشن ہے، وہ امپریشن میرا نہیں ہے، پورے پاکستانیوں کا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے کہ ہم پالتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں، ہم گڈ اینڈ بیڈ کی ہمارے پاس اصطلاح بھی ہے، ہماری ضروریات کے مطابق جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو آپ ہمارے کے خیال میں گڈ اور بیڈ والا معاملہ اب ختم نہیں ہو چکا؟ ختم نہیں ہوا بلکہ جو ہے نا اسے ختم ہو جانا چاہیے. میرے خیال میں یہ مزاج ابھی مطلب کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہے نا ابھی تک ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم کچھ کرتے رہیں گے تو ہمارے خلاف کچھ ہوگا، ہم کہیں پہ مداخلت کرتے رہیں گے تو ہمارے وطن میں، ہمارے جو ہے نا شہروں میں معصوم لوگ اسی طرح لقمہ اجل بنتے رہیں گے. اب اس کی نیکسس کی میں جو ہے لنکیج ڈالے کہ میرے پاس انویسٹیگیشن ایجنسی کا بندہ تو نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں بتا دوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس بندے نے یہ کام کیا، لیکن جہاں پہ جو چیزیں دکھتی ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو آپ کے جو ہے کیمریز جو ہے نا آف ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، پولیس غائب رہتی ہے. اور کوئٹہ میں 4 انسیڈنٹ اس طرح کے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہی ترتیب کار بالکل یہی تھا، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے کسی ایک کو مارا یا کہیں پہ، جیسے کہ آپ کے جو ہے نا یونیورسٹی پہ، خصوصاً جو ہے نا بچیوں کی یونیورسٹی پہ جا کے وہاں پہ انہوں نے بم پھوڑا. اس کے بعد جو ہے نا اس شہر کے ہاسپیٹل میں انہوں نے جو ہے نا ہمارے ڈپٹی کمشنر سے لے کے کبھی لوگوں کو شہید کیے. اب یہ چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں، تو ہمارے پاس جو ہے نا what should be there. اب ہم کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ یہ تمام اختیارات چونکہ ڈیولوشن کے بعد پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، نو ڈاؤٹ پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا اس کے پاس ہونی چاہیے. پروونشل گورنمنٹ میں بھی یہ سکت ہے نہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز کے پیچھے ہیں، انہیں جو ہے نا اس طرح کی دہشت گرد دکھتے نہیں ہیں. ان کے خلاف جو ہے نا انہوں نے کوئی اس طرح کا نیٹ ورک میرے خیال میں نہیں بنایا گیا، بنایا بھی ہے وہ کم از کم ضعیف ہے. اصل میں انہیں یہ چاہیے کہ انہیں جو ہے نا بیسک ان کی روٹس، ان کی جو ہے نا سپورٹ، ان کی کولیٹرلز، ان کی جو ہے نا وہاں پہ پناہ دینے والے جو ہے نا جو کولیبریٹرز ہیں ان پہ نظر رکھ لینی چاہیے. لیکن ہر ایک ورکر پہ جو نظر ہوتی ہے اس کی جو ہے نا A to Z چائے سے لے کے جو ہے نا پانی تک کا پتہ چلایا جاتا ہے، لیکن ان پہ نظر نہیں رکھتی. تو اس کنٹیکس میں جو ہے نا یہ ہماری کمزوریاں جو ہے نا پروونشل اسمبلی گورنمنٹ کی بھی ہیں، اینڈ ہماری فیڈرل گورنمنٹ پہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ان پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کم از کم کوئٹہ کا جو سانحہ ہے اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، اب کافی دن گزر چکے ہیں اس سانحے کو، ان کو گرفتار کر کے ان کو ایکسپوز کیا جائے؟ دعوے تو ہم نے کیے تھے کہ کون اس میں انوالو ہے، ہو سکتا ہے وہی فورسز انوالو ہیں، لیکن جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے، نہ پتہ چلا ہے ماسٹر مائنڈ کون تھا. اگر پتہ چل جائے تو یہ شکوے شکایت ختم بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں جمال دینی صاحب کا شکوہ شکایت بہت جائز ہے، اور ہم عام پاکستانی بھی ہم اپنا دل کا ہمارا خون کے آنسور ہوتا ہے تو ان کا تو لخت جگر گیا ہے، تو ان کی سچویشن کا ان سے زیادہ کسی کو احساس نہیں ہو سکتا. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں، لیکن کل جو نثار صاحب آئے تھے اسمبلی میں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کوئی کامیابی کے ساتھ تک کوئی ہے. دیکھیں جب کچھ، اور حکومت کا کیوں نہیں دل کرے گا کہ ایسے جو انسانیت کش لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک لایا جائے. تو اس لیے میں 100% ان کے جذبات کی بھی ترجمانی کرتا ہوں، اور آپ سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ایز سون ایز پاسبل. اور بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کراچی کے کئی لوگ جو انوالو تھے، یہ جو بچوں کو قتل کیا خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہ پکڑے بھی گئے اور کیفر کردار پہ آ کے ایگزیکیوٹ بھی ہو گئے، تو یہ بھی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میر صاحب میں یہ کرنا چاہتا ہوں فرت اللہ باور صاحب کی بات سے آگے لے کے. دیکھیں فرت اللہ صاحب سے اب میرا تعلق کو 20 سال سے پرانا ہے، مجھے پتا ہے، اینڈ مجھے آئی ہیو دی ہائیسٹ ریگارڈ فار ہم، اینڈ آئی نو پرسنلی کہ میں ان کی پروفیشنلزم، ان کی ڈیڈیکیشن، اور ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں. اور سینٹ میں آئی تھنک یہ ہمارے روئے رواں ہیں، آنیسٹ ٹو گاڈ، یہ میں کوئی پالیٹکس یا وہ نہیں کر رہا. لیکن کل انہوں نے ایک اور بات بھی یہ کہی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے یہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہی ہے افغانستان کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ٹیچر کا بندہ جو اتنی اہمیت کا عمل ہے اور جس کو پک کرتی ہیں ایجنسیز اور یہ جو اپنی اخبارات اور لکھتی ہیں، دیکھیں بارڈر مینجمنٹ ضرورت ہے ہماری بھی ان کی بھی. ان کا ایک ریزن یہ تھا کہ یہ ترخم کو روک رہے ہو تو باقی 200 کو تقریباً 62 جگہ ہیں، تو ان 4 کو کریں گے تو کیا ہوگا. دیکھیں 4 بڑے ہیں، یہ آپ کا ترخم، انگور اڈا، چمن اور ایک اور ہے، یہ بڑے ہیں، ان کو مینج پہلے کریں گے پھر آہستہ آہستہ باقیوں کو مینج کریں گے. اس میں انٹرسٹ ہمارا بھی ہے، امریکن بھی اس کو ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. دے ہیو آفرڈ $100 ملین، اور اس پہ نیگوشیشن ڈیفنس منسٹری کی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارڈر جو ہے یہ لائن نہیں ہے، یہ بارڈر اس کے بیلٹ ہے، اور کنٹیگوس ایریا اس کے اندر جو ہمارا ٹرائبل کا ہے اور اس کا ہے،
اس کے لیے آپ ہمیں بگر پیکج دیں، اور 6.5 بلین کا ایک پیکج پہ بات ہو رہی ہے کہ تاکہ فاٹا کو بھی اور نیٹ ورک کو بھی ہم ٹھیک کریں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ ایک ڈسٹارشن ہے۔ کبھی بھی، میں خود ایک فوجی بندہ ہوں، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈسٹینس ہے ان دی ملٹری لٹریچر، ڈسٹینس فرام دی کمبیٹ زون، جو فرنٹ لائن ہے جہاں ٹروپس ڈپلائیڈ ہیں، ٹو یور ہارٹ لینڈ، ٹو یور سینٹر آف گریوٹی وچ کین بی اے کیپٹل، انڈسٹریل زون، اور یہ وہ آپ کا سینٹر آف گریوٹی کسی اور ملک میں نہیں جاتا۔ آپ اپنے ہارٹ زون کو چھوڑ کے، اپنی انڈسٹریل زون کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں تو یو ہیو لاسٹ ایوری تھنگ۔ ہمارا جو افغانستان میں انٹرسٹ ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک سیکیورٹی کا ہے۔ اچھا، اور اسٹریٹجک سیکیورٹی کا مطلب یہی ہے کہ جب ہمیں ایک فرنٹ پہ تھریٹ ہے، ہمیں ادھر اپنا بردرلی نیوٹرل افغانستان ہو، جو ہمیں تھریٹ نہ ہو اور اس کی وجہ سے ہمارا مسائل کو بڑھے نا۔ تو اس لیے جو بارڈر مینجمنٹ ہے یہ گریجولی شروع ہوگی، یہ بیٹر ہوگی، دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہوگی۔ اچھا فرید اللہ بابر صاحب، ایک سوال آپ رسپونڈ کر لیں۔ اس کا ذرا رسپونڈ کر دوں کہ یہ ہمارا احترام کا رشتہ باہمی ہے۔ میں بارڈر مینجمنٹ کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان بارڈر پر جو 260 کے قریب کراسنگ پوائنٹس ہیں، ہم انفیسائز کر رہے ہیں 4 یا 5 کے اوپر، تو خودکش حملہ آور جو ہے وہ پاسپورٹ اور ویزا کے ساتھ ان پوائنٹس پہ نہیں آتا، دوسرے پوائنٹس پہ آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بارڈر مینجمنٹ کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور جو ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں، میر صاحب جو چھپا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت ایک کلاز ہے، اسے کہتے ہیں ایزمنٹ رائٹس۔ ایزمنٹ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبائل جو دونوں سائٹس پر ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ آئیں گے اور جائیں گے اونلی بائی شوئنگ اے پرمٹ، کچھ اور نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یک طرفہ طور پر جو ان کو اسٹرینگولیٹ کیا اور یہ بند کر دیا اور ان کی تجارت متاثر ہو گئی، تجارت بند ہو گئی، تو اس سے امپریشن یہ بنتا ہے کہ آپ افغانستان کو سکویز کر رہے ہو۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی پالیسی ہے وہ یہی تھی کہ آپ افغانستان کو اپنے تھمب کے انڈر رکھنا چاہتے اور وہ نہیں چلے گا۔ ایک سوال ہے یہاں پہ، آپ فرید اللہ بابر صاحب کیا اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی جو ہیں، ان کو 1975 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں پاکستان لایا گیا تھا اور یہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپ بنائے گئے تھے، اور اس کے بعد 1994 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی تو ان کے دور میں تحریک طالبان جو ہے وہ افغانستان میں ابھری تھی، اور نصیر اللہ بابر صاحب جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے اس کو اون بھی کیا تھا۔ تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی ہے یہ شروع ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو آگے بڑھایا؟ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ یہ جو گلبدین حکمت یار اور مسعود یہ جو تھے، یہ اس وقت پاکستان ان کو پناہ دے رہا تھا جب یہ وہاں سے فیوجیٹو تھے، ٹھیک ہے، ان کو وہ ڈیفینیٹلی پناہ دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں کو ایز ٹولز استعمال کرنا یہ پھر ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا اور یہ ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یا نصیر اللہ بابر نے جو طالبان کی بات کی تھی وہ اس وقت کی تھی جب وہاں پر افغانستان میں لوٹ مار ہو رہی تھی اور ان طالبان نے، ان لوگوں کے کچھ گروہوں نے وہاں پہ امن قائم کرنے کی کوشش کی، دیٹ واز دا اونلی تھنگ۔ لیکن یہ کہنا کہ پی 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 نے طالبان کی سپورٹ کی یا طالبان کی پشت پناہی کی، میں میر صاحب اس سے قطعاً انکار کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جیسے وقت گزرتا گیا، اسٹیٹ کے اداروں نے اور کچھ لوگوں نے انہی طالبان کے اور ملیٹنٹس کے کچھ گروہوں کی پشت پناہی کی، اور وہ اتنے بہت بڑھ گئے کہ وہ اب ہمارے قابو سے باہر ہو گئے۔ دیٹ از دا پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جمال دینی صاحب یہ بتائیے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کا سانحہ کوئٹہ میں پیش آیا یا جس طرح کے آج بھی دھماکے ہوئے ہیں، آج بھی پشاور میں بھی حملہ ہوا ہے لیکن خوش قسمتی سے پولیس کے جوان بچ گئے ہیں، یہ سلسلہ ہم کسی طریقے سے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے آپ کے پاس ایسی کیا تجویز ہے کہ جس پہ حکومت کے تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر، 2-4 چیزیں یہاں پہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، انہیں اس بارے میں جو ہے نا ہمیں چبا کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز خود کنفیوزڈ ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے نا اس سسٹم میں شامل رہے ہیں اور شامل ہیں۔ تو میں یہاں تک کہوں گا کہ اب اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب سے لے کے اب جو ہے نا بلوچستان سے لے کے پشاور تک، اس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ لوگ شامل ہیں، پولیٹیکل پارٹیز۔
جب آپ کے پاس سافٹ کارنر ہو کسی جو ہے دہشت گرد کے لیے، کسی جو ہے تخریب پسند کے لیے، تو ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ پنپتے رہیں گے، بلٹ ہوتے رہیں گے. جب وہ بلٹ ہوں گے اس کے بعد جب وہ مطلب کہ وہ سپلٹ اور ہوگی، اس طرح کی جو ہے سپل اور ہوگی، اس کے بعد آپ کہیں گے بھی ناؤ ٹرائی ٹو کنٹرول دیم. یہ ہوتا نہیں. اب آپ کراچی کی بات بتائیں، کراچی میں جو ہے جس تنظیم کی جو ہے پذیرائی انہوں نے کی، آج وہ جو ہے نا ان کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. کتنی مصیبت کے بعد جو ہے نا انہیں تکالیف اٹھانی پڑ رہی. دیکھیں ہماری بیسیکلی جو ہے نا اسٹیٹ کی پالیسیز وغیرہ وہ اس انداز کی نہیں ہے جسے ہونی چاہیے، جیسے کہ ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہیں، ایک ملک کی ہوتی ہے. اچھا اس پہ جو ہے نا اگر ہم بحث کر لیں تو پرابلم ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم پہ الزامات جلدی لگتے ہیں، ود ان نو ٹائم لگتے ہیں. سخت ترین الفاظ کہنے والے لوگوں پہ نہیں لگتے اور مجھ پہ اور میرے پارٹی پہ ود ان نو ٹائم لگتے ہیں. اور ہمارے ہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ انٹرفیئرنس کی پالیسی کے مخالف ہیں، نان الائنڈ آپ کی ٹوٹل خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، نہ آپ کسی کو مداخلت کرنے دیں نہ خود مداخل ہوں. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی جو ہے نا آپ کسی کی سٹوج یا اس کی جو ہے نا ہیلپنگ اینڈ بنے نا. اچھا اب جو چیزیں گزر چکی ہیں، جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں، جو چیزیں اس وقت جو ہے نا میرے خیال میں پاری سر سے گزر چکا ہے، سٹل ہمارے ہاں جو ہے نا دو رائے. اب بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی کہ یہ گڈ اس بیڈ، یہ ہمارے مفاد میں ہے، یہ ہماری مخالفت میں. اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم نہیں روک سکیں گے. روکنے کا آسان طریقہ بیسٹ یہ ہے اسٹریٹ فارورڈ ایک کیجئے، دوہری معیار نہیں، ڈبل سٹینڈرڈ ختم کریں. سنگل سٹینڈرڈ آپ کی ہو کہ میرے پاس میرا یہ ہے، یہ میری پالیسی ہے، یہ میری اکانومی ہے، یہ میری مجبوریاں ہیں، یہ میری ڈیلنگ ہے. ورڈ پالیٹکس بھی ہم نہیں کرنی ہے. آرٹیکل 256 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں ہونی چاہیے. کیوں جی؟ یہی ہماری پالیسی ہونی چاہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. سندھ پولیس کے انتہائی اعلیٰ افسران بار بار یہ دعوے کر رہے ہیں کہ امجد صابری قتل کیس میں بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ جو سانحہ کوئٹہ ہے اس میں بھی کوئی پیش رفت ہو جائے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور جناب ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، کچہری ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا جس میں بہت سے وکلا اور جو عام لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. تو آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے اس میں ڈسکس کرنا تھا کوئٹہ کے واقعے کو، تو ہم نے کہا کہ ذرا فالو اپ کریں کہ اسلام آباد کی کچہری میں جو ایک حملہ ہوا تھا اس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے. تو اب ہم آپ کو دکھائیں گے اسلام آباد کی جو کچہری ہے یہاں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جنرل قیوم صاحب سے. بازار میں کچہری یا کچہری میں بازار. اسلام آباد کی ضلع عدالت F8 میں سیکیورٹی کے نام پر مذاق. کچہری کے 1 2 نہیں 4 اطراف سے 6 راستے کھلے ہوئے ہیں. گیٹ نمبر 1 واک تھرو گیٹ اور CCTV کیمرہ موجود تو ضرور لیکن خراب. گیٹ نمبر 2 واک تھرو گیٹ ہی غائب. گیٹ 3 4 5 اور 6 پر بھی کہیں عملہ تو کہیں سیکیورٹی آلات موجود نہیں. جیو نیوز کا کیمرہ آن ہوتے ہی سیکیورٹی میں جان پڑ گئی. ایک بندہ جو بیچارہ کھڑا ہوا ہے وہ کتنے لوگوں کو چیک کرے گا. واک تھرو گیٹس بھی جہاں پہ ہیں وہاں چل نہیں رہے. اگر کوئی مشکل سے چل جائے تو وہ بیپ کرتا رہتا ہے لیکن کوئی چیک نہیں کرتا ہے کہ بندہ کیا لے کے آ رہا ہے. ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر وکلا کا اسلام آباد کے وکلا کا تحفظ کرنا ہے تو پھر ہمیں کورٹ کمپلیکس دیا جائے. بازار سے گزرنے والوں کا شارٹ کٹ بھی اسی کچہری کا رستہ ہے. 3 مارچ 2014 کو اس کچہری پر قیامت گزر گئی. 2 سال گزر جانے پر بھی یہ در و دیوار غیر محفوظ ہیں. دہشت گردوں کے لیے آج بھی یہاں اہداف بھی آسان ہیں اور رستے بھی. کچہری حملے کے بعد رینجرز اور اینٹی ٹیررسٹ فورس تعینات ہوئی لیکن کچھ عرصے بعد سب غائب ہو گیا. وکلا کے سر پر ہر وقت خطرات منڈلاتے ہیں. ٹارگٹ کرنے والی تنظیمیں ہیں دہشت گرد، وہ یہ سمجھتی ہیں، ان کا یہ نیریٹو ہے کہ یہ پیشہ اور قانون اور عدالتوں اور ان کے انصاف جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ ان اسلامک ہیں. سائلوں کو انصاف دینے والے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بڑے حادثے سے قبل انہیں فول پروف سیکیورٹی دی جائے. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی راشدہ شعیب کی یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ تھی. جنرل قیوم صاحب 2 سال ہو گئے ہیں
یہاں پہ اسلام آباد کی کچہری پہ حملہ ہوا تھا اور ابھی بھی یہ کچہری غیر محفوظ ہے. خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر یہ بحث شروع ہو جائے گی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے اسلام آباد, ایک فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پہ اگر اسلام آباد پولیس ہی اس کو محفوظ کر دے اس کچہری کو, تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ دہشت گرد یہاں دوبارہ نہ گھسیں. تو یہ جو سیکورٹی لیپسز ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں یہ جنم لیتی ہیں. تو الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ پہ آئے گی نا. جی بالکل آتی ہے, گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. سٹی کی جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں ان کو بہتر ہونا ضروری ہے. اور یہ چیلنج جو ہے یہ بڑا سیریس چیلنج ہے, یہ جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے نا. اور میں چونکہ ایک سولجر ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی دشمن ہو جس نے باوردی ہو, رائفل اٹھائی ہو, آپ کی ایک لائن ہے, آپ کو پتا ہے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن جو فیس لیس اینیمی ہے, جو آپ کی طرح کا ہے, وہ بازاروں گلیوں میں, آپ مجھے بتائیں, ایک تو یہ کچہری کی بات ہے, یونیورسٹیاں ہیں, آپ کے مارکیٹ پلیسز ہیں, بازار ہیں, اتوار بازار, دوسرا تیسرا, گھروں کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں. تو اس لیے ایک جو بگر لیول کی اوپر جو آپ نے ضرب عضب کیا, جو بارڈر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جو ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کی بات ہو رہی ہے, آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں اور کچھ ایفرٹ یہاں لوکلی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بلٹ اپ ایریا کے اندر جگہ ہیں اور اگر تھریٹنڈ ہیں تو ان کے لیے یہ واک تھرو گیٹس جو لگائے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہونے چاہیے. ابھی ایک بات اس سے پہلے میں اس سے تھوڑی ڈیٹیچڈ ہے, بارڈر مینجمنٹ پہ فرت اللہ نے یہ کہا کہ جو ان کا جو ایزمنٹ رائٹس ہیں ان کی بات ہو رہی. تو اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ کے دو آبجیکٹو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو جینوئن پیپر ہولڈر ہیں, ویزا, پاسپورٹ اور ایون ایزمنٹ کا جو اس کا پرمٹ ہے, وہ بھی ایک جینوئن پیپر ہے نا, بیکاز اٹس این انڈرسٹینڈنگ دے شوڈ بی ایبل ٹو کم. اور وہ لوگ جن کے پاس یہ پیپر نہیں ہے اور وہ ویسے گھس بیٹھیو ٹائپ ہے, ان کو روکا جائے. آئی ایشور یو کہ جب یہ بارڈر جو ہے نا ایک بند کی طرح ہے, اگر اس بند میں شگاف جو بڑے ہیں وہ ہیں جہاں 30-40 ہزار لوگ جگتے ہیں, پہلے ان کو مینج کر کے پھر چھوٹوں کو مینج کیا جائے گا, تو ود دی پیسج آف ٹائم یہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہوئی کہ کون ریسپانسیبل ہے. دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کسی ایک گورنمنٹ پہ ریسپانسبلٹی نہیں, لیکن جو بابر صاحب نے کہا کہ بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں وہ فیڈرل کیپٹل میں ریلیاں نکالتی ہیں, بالکل کیوں نہیں روکا جاتا؟ دیکھیں بات بالکل ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جو ریسپانسبلٹی ہے وہ ایک گورنمنٹ کی نہیں ہے, ملٹری گورنمنٹس کی بھی ہے جو رہی ہیں, جو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, جن کی وجہ سے بہت کمپاؤنڈ ہوا ہے سچویشن. جن کے دور میں ملا اختر منصور کو پاسپورٹ بنا کے دیا گیا. ہاں, ملا اختر منصور کو پاسپورٹ بھی ارلی 2004 میں, لیکن اس کا نام ایک کور پوسٹ پہ بنا. ابھی 3.5 ملین ریفیوجیز ہیں. کئی ملا منصور ہوں گے, آئی ووڈ ایگری, کہ جنہوں نے کیا ہوا, دیٹ از وائی ان کے یہ ابھی چیکنگ ہو رہی ہے اور اس کو کرنا ہے, اور یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے. تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ابھی آپ نے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی بات کی, یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جن اداروں کو بین کرتے ہیں ہم, ان کو دوسرے ناموں پہ اپیئر ہونے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے, لیکن ان کے خلاف کو ہمارے پاس پروف ہوں تاکہ ہم ان کو عدالتوں میں لے جائیں اور کنوکٹ کرائیں. جی بابر صاحب, میں پہلے تو یہ کچہری کی بات کروں گا. یہ گورنمنٹ کے ریئلائزیشن کی بات ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ قانون سے تعلق رکھنے والے اداروں اور ان کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے تاکہ وہ لا لیسنس کی سچویشن کریٹ ہو جائے. یہ احساس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ابھی اس کا ادراک نہیں ہوا. مردان میں وکلاء پر, پشاور میں وکلاء پر, کوئٹہ میں وکلاء پر, یہ جو آپ نے یہ کلپ دکھائی ہے, میں سمجھتا ہوں میر صاحب کہ گورنمنٹ کو احساس کرنا چاہیے اور وکلاء کے لیے ایک علیحدہ کمپلیکس ہونا چاہیے جہاں پہ سیکیورٹی ہو. جہاں پر یہ بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں, یہ مارچ 2013 کا قانون ہے کہ بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ دوبارہ ریسریکٹ نہیں ہو سکتے, لیکن آپ نے دیکھا کہ مختلف ناموں کے ساتھ آ رہے ہیں. جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی ہمیں کوئی ثبوت ایسا ہو کہ عدالت. میر صاحب, یہ سوال جب سینٹ میں اٹھایا گیا تو جواب آیا کہ جی عدالت نے ان کو ریلیف دیا ہے. تو ہم نے کہا کہ اچھا جی, عدالت کا وہ کاغذ جو ہے, وہ جو حکم نامہ ہے عدالت, وہ ہم کو دے دیں. چیئرمین نے حکم کیا کہ کل یہ ملنا چاہیے, نہیں ملا, 2 مہینے تک نہیں ملا. اور جب سینٹ سیکریٹریٹ نے اصرار کیا کہ وہ کاغذ دے دو, تو جب وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی نقل آ گئی تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ
یہ جو ادارہ ہے اس کو تو اس کام سے روکنے کے لیے پہلے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو شیڈول 4 میں نوٹیفائی کرتے. آپ نے تو نوٹیفائی ہی نہیں کیا. جب نوٹیفائی نہیں کیا تو اس کے خلاف ایکشن کیسے لے سکتے ہو؟ تمہارا یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ کام تو حکومت نے کرنا تھا نا. حکومت کے کس محکمے نے کرنا ہے؟ منسٹری آف انٹیریئر نے کرنا تھا. منسٹری آف انٹیریئر کو کرنا چاہیے نا یہ ان کو کرنا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے شیڈول 4 میں نہیں ڈالا اور ایکشن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی ہم نے ان کو روک لیا. وہ فوراً عدالت میں گئے. عدالت نے کہا بھائی اگر یہ نہیں ہے اس میں تو یہ تم نے ایکشن کیسے لیا؟ بابا اس کے بعد تو کچھ کر لیتے. تو یہ ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا چاہیے. گریبان میں جھانک کے دیکھو. یہ دھوکہ دھاکی سے بات نہیں چلے گی میر صاحب. اور یہ صرف اس ایکسپلینیشن کا بالکل جینوئن میں فرت اللہ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر تو دیٹ از یہ ان کی ایکسپلینیشن ظاہر کرتی ہے کہ ایک ریزن ہے. بٹ وہ لوگ جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. تو جو میں نے بات کہی وہ ٹھیک کہی کہ ان کے پاس آپ کے پاس لیگل جواز نہیں ہے کہ ان کو بند کریں. اچھا اب اس میں دیکھیں نا اگر پارلیمنٹ مضبوط ہو اور پارلیمنٹ کے جو مختلف ادارے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, وہ کسی کو بلائے تو لوگ آئیں اور جواب دیں ہوں تو وہ پارلیمان میں آتے نہیں. اور جب پارلیمان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اداروں نے کلین چٹ دی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ جن ہیومن رائٹس اداروں کی بات کرتے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اچھا اس پہ جمال دینی صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ریکوزٹ کیا تھا ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے, تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے, اور اس اجلاس میں کیا ہوا اور لگتا یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی حمایت سے جن اداروں کے سربراہ نہیں آئے ان کو 20 ستمبر کو دوبارہ بلا لیا, اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس پہ جمال دینی صاحب سے بات کریں گے. لیکن پہلے عارف علوی صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آج کیا ہوا. جی عارف علوی صاحب. جو قومیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. آج ایک اور واقعہ پیش آیا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو میٹنگ میں نے ریکویزیشن کی تھی کہ جو 600 نام ہیں پیناما لیکس کے, تو ہمارے اداروں کے نے جنہوں نے ایف بی آر شامل ہے, نیب شامل ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان شامل ہے, سیکیورٹیز ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان شامل ہے, انہوں نے کسی کو نوٹس دیا, کوئی تحقیقات کی؟ انڈیا نے ہفتوں کے اندر لوگوں کو نوٹسز بھیجے کہ بھائی جواب دو. نیب کا قانون تو بڑا سخت ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں شبہ ہو کہ اللیگل ویلتھ جمع ہوئی ہے تو آدمی پروو کرے کہ اس کی ویلتھ اور اس کے لیجٹمیٹ سورسز میں کیا لنک ہے, مگر کسی کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا. تو ہمارے اندر اپوزیشن کے اندر ایک فرسٹریشن ہے. جب ہم دھرنا دے رہے تھے تو کہا گیا جی پارلیمنٹ کو کیوں تم نے بائی پاس کیا. آج ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں. آج جوڈیشری میں رجسٹرار نے فریولس کہہ کر, جو ایک انسلٹ ہے, دنیا کے اندر یہ بات سب اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پیناما سے کیا ملا. ڈنمارک نے پیناما ڈاکومنٹس خرید لیے. ہماری حکومت کے اندر تو پیش رفت بھی نہیں ہوئی. دنیا کے 15 ادارے ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں آیا, چیئرمین نیب نہیں آئے, وہاں پر ایس سی سی پی کے چیئرمین نہیں آئے, اسٹیٹ بینک کے گورنر نہیں آئے, ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل نہیں آئے. لہٰذا میری گزارش پر وہاں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آج ان کو سمنز ان کے نکالیں, جو بہت کم نکالے جاتے ہیں, سمنز نکالے کہ 20 تاریخ کو ملے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا کوآپریشن اور ساری اپوزیشن کا کوآپریشن, عمران خان نے باہر نکل کر یہ بات کہہ دی اور اچھے انداز سے کہہ دی. انہوں نے کہا کہ جی 24 آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, جگہ بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قومی مسئلہ ہے, اس میں سب اکٹھا نکلیں. اچھا اس پہ دینی صاحب سے لیکن ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب, آپ سینٹ کی پریویلیج کمیٹی جو ہے اس کے بھی چیئرمین ہیں, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر کے بھی ممبر ہیں, ہیومن رائٹس کے بھی ممبر ہیں, سی پیک کی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ جب بلاتی ہیں کچھ گورنمنٹ آفیشلز کو تو عام طور پہ میں نے دیکھا وہ نہیں آتے, لیکن اگر وہ آ جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم مضبوط ہوگا اور معاملات بہتر ہوں گے. پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی. بالکل صحیح ہے حامد صاحب, یہ میرے خیال میں جو ہے نا اس بارے میں ہماری پریکٹس ہے, دیگر دوستوں کی بھی ہے. مجھے بھی یہ کہا گیا کہ بعض لوگ اس طرح کی سیکٹریز ہو نہیں آتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, دیکھ لیں گے وہیں پہ. اور آج تک جو ہے نا جسے بھی میں نے نوٹس بھیجا کسی نے انکار نہیں کیا, انکلوڈنگ نیب. اچھا نیب آئی
یس وہ کیوں نہیں آئی؟ اچھا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آلریڈی کیس لیتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں بلیٹنٹلی میں کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ دس پرسن. آپ جو ہے فلانے کو بھجوا دیں کہ بیکاز ہی از دی مین اتھارٹی شوڈ کم. کہہ رہے تھے یہ سیکٹ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا لیکن یہ نہیں آتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس جب یہ آتے ہیں یہ کمپلائی جس چیز کو کر لینا چاہیے بعد میں اسے جو ہے نا یہ اوور لک کر لیتے ہیں. لیکن اس پہ جو ہے نا میں نے یہ کیا ہے نو کمپلائنس رپورٹ ود ان 2 months ود ان 3 months یہ سسٹم. اب میں نے بات چیزیں اس طرح کی ہیں اپنی کمیٹی میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو مطلب جو چیزیں میرے پاس آتی ہیں اس حد تک کیونکہ اکثر میرے پاس اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی. پریویلیج کمیٹی میں یہ جو چیزیں جنہوں نے پریویلیج بریچ کیا ہوتا ہے وہ میرے پاس آتے ہیں. ادروائز دیگر کمیٹیوں میں بھی بہت سارا کام ہم کر سکتے ہیں پرووائڈڈ ہم خود سنسیئر ہوں. سر ہمارے ہاں ایک چیز ود ڈیو اپالوجی آپ سے اور پاکستانی عوام سے سر ہم یہ جتنی بھی جو لوگ ہیں ہم سنسیئر نہیں ہیں. ہم پیٹریاٹزم کا نام لیتے ہیں ہم پیٹریاٹ نہیں ہیں. ہم خواہشات ہماری وہ نہیں ہوتی جو ہم منہ پہ ذائقے منہ میں جو ریٹورک جو ہماری ہوتی ہے وہ ان ریئل نہیں ہوتی. ہمارے دل میں ہماری جو ہے نا کونوں میں جو ہے نا خرابیاں پیسہ سکویز کرنا رشوت کیریئرزم اور اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کو بنانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پاکستان دوستی کی جو ہے نا جوش اور ولولہ ہونا چاہیے وہ مجھے دکھتا نہیں. اچھا جنرل کریم صاحب یہاں پہ یہ بتائیے کہ اگر یہ جس طرح آج بلایا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مختلف اداروں کے سربراہوں کو وہ نہیں آئے اب 20 ستمبر کو ان کو بلایا گیا ہے تو اگر یہ آئیں گے تو پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹیاں مضبوط ہوں گی تو پھر فرحت اللہ بابر صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کوئی ایسی بات کریں جس سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وہاں نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ آپ ڈیفنس کمیٹی میں یہ بات کریں تو جب ڈیفنس کمیٹی میں یا دوسری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لوگ ہی نہیں آئیں گے تو آپ وہ کیا بات کریں گے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پابند بنایا جائے کہ جس آفیشل کو آپ بلاتے ہیں کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں وہ وہاں پہ آئے تاکہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم مضبوط ہو جائے. دیکھیں ملک کا مفاد تو بالکل اسی میں ہے نا. ہم اگر پارلیمنٹ کی جو اپنا ایک وقار ہے اس کو مجروح کریں گے تو اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا آخر ادارے کو. اگر میں نیب کا چیئرمین ہوں اور کسی چیز کی وضاحت کرنی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کمیٹی نے اگر نمبر 2 مین کو بلائے تو میں خود جا کے جانا چاہوں گا. ٹھیک ہے میں آپ کو تو میرے پاس ڈیفنس پروڈکشن کی کمیٹی ہے. میں دیکھتا ہوں رانا تنویر سیکرٹریز سارے جو اداروں کے سرونگ جنرلز لیفٹیننٹ جنرل جتنے ہیڈ ہیں they all whenever we call them خواجہ آصف اپنی ڈیفنس کمیٹی کے ممبر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بہت سے لوگ نہیں آئے وہ افسوسناک ہے. اور ان کو 20 ستمبر کو آنا چاہیے. جی بہت ضرور آنا چاہیے. بابر صاحب اگر وہ 20 ستمبر کو نہیں آتے تو کیا کرے گی جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کے پاس قانون کے تحت تو اختیار یہ ہے کہ وہ سمن جاری کر سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار ہے. اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ وہ پریویلیج کمیٹی کو ریفر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسی طرح ہوتا ہے اگر کوئی ممبر نہیں آتا تو ہم پھر پریویلیج موو کرتے ہیں پھر وہ جمال دینی صاحب کی کمیٹی میں جاتا ہے. لیکن میر صاحب میرا تجربہ یہ ہے کہ تمام اداروں میں جو سب سے زیادہ جن کو ریلیکٹنس ہے کمیٹیز کے سامنے حاضر ہونے کی وہ عسکری اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جنرل صاحب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے ڈی ایچ اے کا مسئلہ اٹھانے کے لیے ہم نے ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹرز کو بلایا اور میر صاحب بسیار کوشش کے باوجود کوئی ایڈمنسٹریٹر حاضر سروس فوجی تھا کوئی بھی نہیں آیا. جی جنرل صاحب اور انہوں نے خود یہ تسلیم کیا انہوں نے میری حمایت کی کہا کہ آنا چاہیے اور میں بددل ہو کر میں نے وہ آئٹم ہی چھوڑ دیا کیونکہ میں کچھ کر وقت ختم ہو رہا ہے. فرحت اللہ صاحب بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے بندے کو بلایا تو وہ نہیں آیا. لیکن جو جنرل سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنی حاضری ڈیفنس پروڈکشن ڈیفنس ایون فارن افیئرز اور ڈیفنس کی اکٹھی میٹنگ ہوتی ہے سرتاج عزیز صاحب خود خواجہ آصف صاحب خود رانا تنویر صاحب اور جس کو ہم بلاتے ہیں آل سرونگ یونیفارم جنرلز بلکہ ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ نہیں تھے اور ہمارا کورم پورا نہیں ہوا ڈیفنس پروڈکشن کا 1 گھنٹہ انتظار کر کے وہ چلے گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کندھوں پہ بھی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو بھی ہمیں پورا بہت بہت شکریہ. لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لوگوں کو آنا چاہیے اور ان چیزوں کو کلیئر کرنا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے دہشت گردی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے اسے جان چھڑانی ہے تو پھر جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ایک پالیسی پہ متفق ہونا ہوگا ایک پالیسی بنا کے متحد ہو کے اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنا ہوگا تب ہی ہم اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور دہشت گردی سے جان چھڑا سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.